السلام علیکم ناظرین، میں پھر حاضر ہوں کربلا پارٹ 3 لے کر۔ اور کل میں نے جو بتایا تھا کہ امام پاک جو ہیں مکہ شریف سے روانہ ہو چکے تھے، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے میں جو ہوں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ بھی سناؤں گی۔ تو پہلے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ان کی شہادت ہوئی، پھر میں ان امام علی مقام کے آگے کی روانگی کا ذکر کروں گی، ویڈیو لمبا نہیں ہوا تو امام علی مقام کا تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو امام علی مقام کے پاس کوفہ والوں نے بہت سارے خطوط بھیجے تھے، اتنے سارے خطوط، اتنے سینکڑوں خط لکھ کے بھیجے تھے کہ آپ جلد تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ابن زیاد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ فارسی کے، وہ ہمارا امیر نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب ان لوگوں نے خط میں لکھا تھا۔ تو آپ نے جو ہے کہ دل میں خیال کیا، آپ بڑے بڑے کعبہ شریف کے سارے صحابیوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، وہ کوفہ دغاباز ہے، تو آپ نے ایک اور خیال کرا، آپ کے دل میں خیال آیا، اگر میں آج نہیں جاتا ہوں حضرت، اگر میں آج کوفہ نہیں جاتا ہوں تو کل قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ امام علی مقام تو ہمارے پاس آئے نہیں اور ہمیں مجبوراً یزید پلیس کی بیعت کرنی پڑی۔ اس لیے آپ نے یہ دل میں خیال کیا اور آپ دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے اور امام پاک نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ آپ ان کو روانہ کرنے سے پہلے ان کو ایک خط بھی دیا کہ جس میں یہ لکھ کے دیا تھا کہ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ کوفہ والوں کے لیے وہ خط تھا کہ دیکھو تم لوگ کے بہت سارے اصرار پر میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر تم لوگوں کے اوپر ان کا سپورٹ کرنا لازم ہے، جیسا تم لوگ کر رہے تو ان کے اوپر ان کا خیال کرنا، ان کا سپورٹ کرنا لازم ہے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ جائیں میری طرف سے وہاں، اور وہاں کا حال دریافت کریں، اور جیسا ہوتا ہے وہاں کا مجھے حال خط میں لکھ کے بتائیں۔ آپ حضرت مسلم بن عقیل آپ جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادے جن سے آپ کو بے حد محبت تھی، ان کا نام ہے کہ آپ کے صاحبزادوں کا نام یہ ہے کہ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، شاید یہی نام ہے یقیناً۔ تو جو ہے آپ نے ان دونوں صاحبزادے جو اتنے چھوٹے تھے، آپ کے بنا نہیں رہ سکتے تھے، آپ کو بہت چاہتے، آپ ان کو بہت چاہتے، ان کو ساتھ لیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے آپ جب وہاں پہنچے تو مختار بن عبید نام کا ایک وہاں پہ کوفہ والا تھا، آپ اس کے گھر پر ٹھہرے۔ اب جب لوگوں میں خبر جب آپ کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید جو آدمی تھا اس کے گھر میں قیام کیا، تو جب پورے کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل یہاں آ گئے ہیں، امام پاک کے چچا زاد بھائی، تو اسی وقت کوفہ والوں نے 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کا بہت استقبال کیا، بہت بڑا ویلکم کرا اور بہت استقبال کیا، اور آپ کی بیعت لی اور امام پاک کا پوچھا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مسلم نے آپ نے جب یہ دیکھا کہ کوفہ والے اتنا چاہتے ہیں اور جو ہے میرا اتنا استقبال کر رہے ہیں اور امام پاک کا بھی کریں گے، تو آپ نے جو ہے ایک خط لکھا، ایک مکتوب لکھا، اور اس میں لکھا کہ امام پاک سے اپنے بھائی سے لکھا کہ آپ جلد تشریف لائیں، یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے منتظر ہیں، آپ جلد تشریف لائیے اور ان کو ابن زیاد اور یزید پلیس کے اس سے جو ہے چھٹکارا دلائیے کہ ان کے یہاں دین پھیلے، اور جو ہے یہ لوگ اس سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ جلد تشریف۔ آپ نے خط کو روانہ کر دیا، لیکن کوفہ میں جو ہے کچھ بدبخت لوگ بھی تھے جن لوگوں نے جو ہے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے آئے ہیں مکہ شریف سے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت اتنے لوگوں نے 12,000 لوگوں نے کر لی ہے، تم جلدی کچھ کرو نہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ تو تمہارے خلاف جا رہا ہے۔ اب اس بدبخت کو دیکھیے، یزید کو دیکھیے، اس نے کیا کیا، اس نے فوراً جو ہے جو بصرہ میں یہ ابن زیاد جو ہے بصرہ میں اس ٹائم وہ گورنر تھا یا کچھ تھا، اس نے کیا کیا، اس کو بلایا اور یہاں حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جو تھے ان کو جو ہے اس نے فارغ کر دیا
عہدے سے فارغ کر دیا. وہ کہا کہ اب آپ نہیں ہیں اور اب یہاں پہ جو اس گورنر ہاؤس کا جو گورنر ہے وہ جو ہے ابن زیاد ہے. اور ابن زیاد جو ہے مطلب ابن زیاد کو بنا دیا گورنر. اب ناظرین یہ سنیے، ابن زیاد اتنا مکار اور اتنا بدبخت انسان تھا، اتنا مکار تھا کہ اس نے کیا کرا کہ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں وہاں پہ، سب حضرت مسلم کے چاہنے والے ہیں، سب بیعت کر چکے ہیں، تو اس کو وہاں پہ جانا تھا کہ گورنر ہاؤس میں گھسنا تھا. تو اس نے کیا کرا کہ حجازیوں کا لباس پہنا، جو عرب کے حجازی لوگ، عرب کے لوگ پہنتے ہیں وہ جو ہے لباس، ویسا لباس جو ہے اس نے پہن گیا اور رات میں چھپتے چھپاتے وہاں پہنچا. اچھا ادھر لوگوں کو کوفہ میں جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ حضرت مسلم نے خط لکھ دیا امام علی مقام کو، امام علی مقام کسی بھی وقت کوفہ آتے ہوں گے. تو ان لوگ کو لگا، اور سب منتظر بھی تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ شاید یہ کوئی حجازی آ رہا ہے، شاید امام پاک آ گئے، تو سب نعرے لگانے لگے. اب اس نے دیکھا اتنی زیادہ لشکر، اتنی زیادہ بھیڑ ہے یہاں پہ، تو یہ جب چھپتے چھپاتے گورنر ہاؤس کے اندر گھسا تو لوگوں کو پتہ چل گیا یہ مکار ابن زیاد تھا، یہ امام پاک نہیں تھے، امام پاک ابھی نہیں آئے. اب اس نے جو ہے گورنر ہاؤس میں پہنچ کے ایک خطرناک پلان بنایا. اس مکار نے ایک خطرناک پلان، اور پلان یہ تھا کہ اس نے یہ پلان بنایا، جمع کرا اس نے اور سارے قبیلوں سرداروں جمع کر کے ڈرایا کہ اگر تم نے ان لوگوں کو جا کے جتنے اپنے خاندان والے جتنے سب اہل بیت کے طرف ہو گئے ہیں، حضرت مسلم کے طرف ہو گئے، ان سب کو ڈراؤ اور دھمکاؤ کہ ان کا ساتھ چھوڑ، نہیں تو میں تم کو بھی ماروں گا ان کو بھی. اب وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ وہ لوگ گورنر ہاؤس کی چھت پہ جا کے ان لوگوں نے وہاں سے آواز آئی. اب دیکھیے وہ گورنر ہاؤس کے سارے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار گورنر ہاؤس پہ، اور نیچے جو ہے آپ خود سوچیے کہ امیجن کریے، نیچے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 40,000 لوگ جو بیعت کر چکے تھے، وہ لوگ جو ہیں سب تھے نیچے، سب کھڑے تھے ان کے ساتھ کہتے. اب ان لوگوں نے سرداروں نے وہاں سے آواز لگانا شروع کی، دیکھو تم لوگ جو ہو ان کا ساتھ چھوڑ دو حضرت مسلم کا، نہیں تو یزید جو ہے ہمیں بھی مارے گا اور تمہیں بھی، تمہارے گھر بھی بال بچے بھی بے ماں باپ کے ہوں گے، اور ان کا ساتھ چھوڑ دو. اب دیکھیے کوفیوں کی دغابازی، یہاں پہ دیکھیے بے وفائی کہ ان لوگوں نے کیا کیا. ان لوگوں نے، سرداروں نے ان لوگ کو اتنا ڈرایا کہ ان لوگوں نے جتنے 40,000 لشکر تھے دھیرے دھیرے سب غائب ہونے لگے. یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، آپ نے حضرت مسلم نے سب کو نماز پڑھائی، 500 لوگ رہ گئے تھے، آپ نے ان کو نماز پڑھائی، 500 لوگوں کو ایمان کر لو نماز پڑھائی. تو جب آپ نے سلام پھیرا، حضرت مسلم نے سلام پھیرا، تو وہاں پہ 500 میں ایک بھی نہیں بچا. دیکھیے کتنی بے وفائی، کتنی بد عہدی دیکھیے کوفہ والوں کی، کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اور بعد میں ڈر کے مارے کیا. یہاں پہ سوچے مقام ہے کہ پیارے نبی کے وقت میں صحابہ 313 سب اللہ کی رضا پہ، اللہ پاک ہمارا کرے گا اللہ کی، اور اس پہ جو ہے 313 صحابی جنگ میں شریک ہو گئے تھے اور سب نے وفا کی تھی. اور یہاں کوفیوں کی بے وفائی دیکھیے کہ اس کے ابن زیاد کے ڈرانے سے ڈر گئے اور بے وفائی کر دی اہل بیت اطہار سے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتانا بھول گئی، جب یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا تھا ابن زیاد، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہانی بن عروہ ہیں، ان کے مکان میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان کے ٹائم وہاں پہ اقامت کر رہے تھے. آپ کو جب پتہ، تو اس نے جو ہے ابن زیاد نے فوجی لشکر بھیج کر ہانی، وہ جو ہانی تھے، ہانی بن عروہ تھے، ان کو گرفتار کر لیا. جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو جتنے لوگوں تھے ان کو لے کے وہ وہاں پہ پہنچے تھے. تو جب وہاں گورنر ہاؤس پہ پہنچے تو یہ ڈر گیا ابن زیاد، اور اس نے جو ہے سرداروں کو ڈرا کر اور جو ہے ان لوگ کو ڈروایا، اور پھر سارے لوگ بے وفائی کر گئے. مطلب سب کوئی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں بچا آپ کے ساتھ. اس کمبخت ابن زیاد بدبخت نے جو ہے آپ کو جو ہے گورنر ہاؤس میں بلوایا، فوج بھیج کے جو بھی ہے کیا، اور اس نے گورنر ہاؤس، اور وہاں پہ آپ سے بنا بات چیت کی. آپ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے، اس ابن زیاد نے بنا بات چیت کے وہاں پہ سب کو تیار رکھا تھا. تیروں جیسے جب وہاں پہ جیسے جس ٹائپ کے اس زمانے میں حملہ ہوتا تھا، سب لوگ تیار تھے. آپ جیسے ہی گھسے، آپ سے بنا بات چیت کرے اس ابن زیاد مکار نے جو ہے آپ کو اکیلا، آپ کو شہید کر دیا. اچھا اور روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے ان لوگ کو واصل جہنم کرا اور شہید.
اور اس ابن زیاد کی سنگری اور بدبختی و کمبختی دیکھیے، جہنم رسید ابن زیاد کو دیکھیے کہ آپ کے بچوں پر، جو معصوم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے آپ کے دونوں بچے، ان پر بھی اس کو رحم نہیں آیا، اور اس نے آپ کے بچوں کے سامنے تو آپ کو شہید کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے آپ کو شہید کیا، ان کے مطلب ان کے دل کا سوچی کہ والد کو شہید کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد ان دونوں معصوم چھوٹے چھوٹے پھولوں کو، جو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمن کے پھول ہیں، ان کو بھی اس کمبخت نے شہید کر دیا، اور پھر اس نے جو ہے جو ہانی بن عروہ تھے، ان کو شہید کرا، اور پھر اس کا دل نہیں بھرا، اس کمبخت نے، بدبخت زیاد نے جو ہے آپ لوگوں کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ چڑھایا، آپ کے بچوں کا، اور پورے کوفہ میں بے حیائی تنگ دلی کے ساتھ اس نے پورے کوفہ میں گھمایا۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت رضی اللہ تعالیٰ، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہو رہے تھے کوفہ کے لیے، اسی دن یہ شہادت حضرت مسلم نے کی۔ ناظرین، یہ جو شہادت تھی، یہ پہلی شہادت تھی کربلا کے واقعے کی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی شہادت ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام پاک کوفہ پہنچے تو ان لوگوں نے ایسے ہی 10ویں محرم کے دن جو ہے سب کو شہید کرا ہے، خاندان اہل بیت کو ان لوگوں نے شہید کرا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو پتہ ہے وہ روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ میں جو ہوں اس کے آگے بتاؤں گی حضرت مسلم کی شہادت کے آگے، تو آپ روانہ ہو چکے تھے، تو آپ کو بیچ ہی میں جو ہے خبر مل گئی کہ ان کے بچے اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر جو ہے کہ ان سب نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے اور ہم وہاں جائیں گے، تو آپ سب کو آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ سب لوگ جو جانا چاہتے ہیں، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ہم چلیں گے، اور سب نے کوفہ تک کے وہاں تک روانہ ہوئے۔ اب وہاں پہ حضرت جو ہے آگے کا واقعہ میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جو ہے یزیدیوں کے فوج میں تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو پہلے ان یزیدیوں نے لیکن وہ یزیدیوں کے فوج میں تھے، پھر وہ جب جو ہے ان کے دل بدلا، اللہ جب چاہے جس کو ہدایت دے، اور حضرت عمر کا دل اللہ نے ہدایت کے اس سے بدلا، اور وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے جو ہے خوب معافیاں مانگی اور کہا میں تو آپ کا نوکر ہوں، سب کہا امام پاک کا، اور جو ہے معاف کر دیجئے، اور پھر وہ آپ کے لشکر کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے ہے آپ کے طرف سے وہ جنگ انہوں نے کیا یزید کے لوگوں سے، اور پہلے وہی گئے۔ تو اب ان کی شہادت کا ذکر میں اگلے پارٹ میں بتاؤں کہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، اور ناظرین میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں آگے کا واقعہ سننے کے لیے۔ اور حضرت عمر کے ملنے سے پہلے جہاں پہ قافلہ رکا تھا وہاں پہ جو ہے ایک جگہ تھی، تو آپ لوگ چلتے آتے تھے، ہر بار جو ہے وہیں پہ رک جاتے تھے آ کے، پورا قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بار جب رات ہوئے وہیں پہ آپ لگے کہ آپ وہیں پہ رکے ہیں، اور تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے پوچھا وہاں کے رہنے والوں سے اس کا جو ہے اس جگہ کا نام کیا ہے، تو اس جگہ کا نام بتانے والے نے بتایا کہ اسے کربلا کہتے ہیں، تو آپ نے پھر وہیں پہ خیمے بنوا دیے اور کہا یہیں پہ میرا خاندان اور میں شہادت نوش فرمائیں گے، یہیں کی مٹی پیارے نبی نے دکھائی تھی پہلے جب کہ شہید ہوں گے امام پاک، تو جو ہے یہی زمین، اور جیسے ہی آپ لوگ جب حضرت امام پاک جب پتھر وہاں کا اٹھاتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، تو خون جاری ہو جاتا تھا وہاں پہ، تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ پھر آپ نے وہیں پہ خیمے گاڑ دیا، پھر حضرت عمر کو بھیجا اس نے لڑنے کے لیے ابن زیاد و یزید لوگوں نے، تو وہ جو ہے آپ آئے اور آپ سے معافی مانگی، اور کہا میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد
سے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام